یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حرم شریف کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ وقتاً فوقتاً یعنی کبھی کبھی ہمارے خیمے میں آ جاتا، ہم اسے کھانے کے لیے روٹی دے دیتے، وہ معصوم بچہ بڑی خوشی خوشی روٹی کھا کر کے چلا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بار بار آنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس سے تھوڑی محبت سی ہو گئی اور وہ بچہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارا قیام پورا ہو گیا اور ہمیں آگے سفر پر روانہ ہونا تھا تو میری اہلیہ نے اس معصوم بچے کو بلایا اور اس کو بلا کر کے کہنے لگی کہ بیٹا اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ کہاں؟ کہنے لگی کہ ہم اپنے ملک میں لے چلیں گے۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ اماں جان مجھے آپ کے ملک کے اندر کیا ملے گا؟ کہنے لگی کہ بیٹا ہمارے ملک کے اندر گرمی بھی کم ہے، ہم تمہیں وقت پہ کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، اچھا لباس پہننے کے لیے دیں گے، ہر طرح کی نعمت دیں گے، ہر طرح کی سہولت میسر کریں گے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں۔ یہ حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ معصوم بچہ میری بیوی کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنتا رہا، وہ معصوم بچہ میری بیوی کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب میری بیوی نے اپنی بات مکمل فرما لی تو وہ معصوم بچہ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اماں جان یہ بتائیے کیا یہ اللہ رب العزت کا گھر بھی مجھے آپ کے ملک کے اندر ملے گا؟ کہنے لگی کہ بیٹا یہ تو وہاں نہیں ملے گا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کے ملک کے اندر یہ اللہ رب العزت کا گھر نہیں ملے گا تو پھر مجھے آپ کے ملک کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھے فقط بیت اللہ شریف کا پڑوس چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہی بیت اللہ شریف کی محبت جو ان اکابر کے دلوں کے اندر ڈالی تھی ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔